والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات. وقال: وحجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عزیزو، بزرگوں، دیوانی بھائیو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی مبارک رات، اور اس مبارک رات کے اندر ہم اور آپ بڑی مبارک مجلس ختم قرآن کے موقع پر یہاں پر جمع ہے، اور بڑی بابرکت جگہ اللہ کے گھر مسجد کے اندر جمع ہے۔ اس موقع پر چند اہم امور کی جانب توجہ دلانا مقصود ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین صحیح بات کہنے کی توفیق دے دے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین کے دنیا کے اندر کچھ ضابطے ہیں اور کچھ قانون ہیں، اور وہ ضابطے اور وہ قانون اسی طرح اٹل ہے جس طرح سے بادلوں کے آنے سے بارش کا برسنا، جن کو ہم قانون فطرت اور قانون قدرت یا لا آف نیچر کہتے ہیں، اسی طرح رب العالمین کی دنیا کے اندر بہت سے قانون چلا کرتے ہیں، جس کو رب العالمین بارہا قرآن کریم کے اندر اشارہ فرماتا ہے: وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کے طریقے کے اندر، اللہ کے قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ۔ رب العالمین کے ان قانونوں میں سے قانون یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے سامنے دونوں راستے رکھے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کے سامنے دونوں راستے رکھے۔ ایک راستہ جنت کی جانب لے کر جانے والا ہے، اور دوسرا راستہ وہ جہنم کی جانب لے کر جانے والا ہے۔ اور انسان کو رب العالمین نے اس دنیا کے اندر آزاد چھوڑا ہے، چاہے تو وہ صحیح روش پر، صحیح طریقے پر، صحیح راستے پر چلتا رہے، رب العالمین کی مان کر چلے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کر چلے، جنت کا اپنا اصلی مقصود بنا کر چلے، یہ اس کو اختیار ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ اگر چاہے تو رب العالمین کے حکم کو پسے پشت ڈال دے، چھوڑ دے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، نفس کے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے غافل نہ ہو، یہ صحیح روش پر چلتا رہے، یہ صحیح راستے پر چلتا رہے۔ رب العالمین انسانوں کو اس اصل راستے کی رہنمائی کے لیے اور اس کو بار بار جگانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے رب العالمین نے بڑے عجیب و غریب نظام رکھے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ انسانوں کو جگا دے، باخبر کر دے، بتا دے کہ دیکھو اپنے راستے کی تائید کر لینا، ذرا سوچ لینا کہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح آسمانی کتابوں کو رب العالمین نے نازل فرما کر بارہا انسانوں کو باخبر کیا ہے، متنبہ کیا ہے
کہ دیکھو ابھی جاگ جاؤ، ابھی وقت ہے، اپنی راہ کو بدل دو، غلط طریقہ اگر ہے تو اس غلط روش کو چھوڑ دو، سیدھے راستے پر سیدھے طریقے پر چلنے لگو۔ آسمانوں سے کتابوں کا نازل ہونا اور انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا، یہ رب العالمین کا ایک فطری قانون رہا ہے، اور اسی کے اندر رب العالمین کا یہ قانون بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھاتا ہے، اپنی کتاب کو نازل کرتا ہے، انسانوں کو بارہا متنبہ کرتا ہے، سمجھانے والے سمجھا دیتے ہیں، سکھانے والے سکھا دیتے ہیں، بتانے والے بتا دیتے ہیں، اور پھر قوم ان کی نصیحتوں کے باوجود اپنی روش نہیں چھوڑا کرتی، اپنا راستہ نہیں بدلا کرتی، استکبار کرتی ہے، تکبر کرتی ہے، جمی رہتی ہے، دنیا کے اندر مگن ہو جاتی ہے، رب العالمین کو بھول جاتی ہے، تو رب العالمین پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھاتا ہے کہ اگر میرے بندے اس موقع پر واپس نہیں آئے تو اب میں ان کو کسی اور طریقے سے واپس لانے کا سامان کروں گا۔ چنانچہ وہ ایسے موقع پر بندوں کو حالات کی چکی کے اندر پیستا ہے، ان پر پریشانیاں، مصیبتیں، حالات، احوال، بیماریاں اور نہ معلوم کیا کیا لے کر آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے احوال کسی موقع پر انفرادی ہوتے ہیں کہ ایک انسان پر آتے ہیں، کسی اعتبار سے یہ پوری کی پوری قوم پر آتے ہیں، پوری کی پوری بستی پر آتے ہیں، پورے علاقے پر آتے ہیں، اور مقصد تنہا اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ ان بندوں کی آنکھیں ذرا کھل جائیں۔ اگر یہ نصیحتوں سے نہیں سمجھے، سمجھانے سے نہیں سمجھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب کی شکل کو دیکھ کر سمجھ جائیں۔ رب العالمین کا دنیا کے اندر یہ قانون رہا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے بھیجا اور فرعون کی قوم کے درمیان بھیجا، وہاں بنی اسرائیل بھی تھے، فرعونی بھی تھے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا، ان کو نصیحت کی، فرعون کے دربار میں آ کر اس کو سمجھایا، اس کو نصیحت کی۔ وہ پورا کا پورا ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا چکے، حجت تمام کر چکے اور خوب اچھے سے ان کو جھنجھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو میری قوم پر جو تم ظلم کر رہے ہو یہ اچھا نہیں کر رہے، لہذا تم کو یہ چاہیے کہ میرے ساتھ میری قوم کو آزاد چھوڑ دو۔ رب العالمین نے جو پیغام مجھے لے کر بھیجا ہے اسی پیغام کے اندر دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے، لہذا تم اس قانون کو، اس پیغام کو تسلیم کرو، مانو۔ قوم کو جب ایک لمبے زمانے تک یہ نصیحتیں ہو گئی اور قوم اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہ ہوئی، تب رب العالمین نے اپنے قانون کا وہ پرانا ضابطہ جو چلا آتا ہے اس کو رب العالمین نے نافذ فرمایا۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ جب یہ قوم نہیں مانی تو ہم اس پر قحط ساری لے کر آئے، ہم نے اس کو سوکھے کے اندر گرفتار کیا، اس کے اندر پانی کی کمی ہوئی، بارش کی کمی ہوئی، حالات میں شکنجہ کسا، اس کے باغات سوکھ گئے، ان کے پاس غلوں کی کمی ہو گئی، اور ہم حالات لے کر اس وجہ سے آئے کہ ہو سکتا ہے اب نصیحت کو قبول کر لیں، لیکن قوم تھی ان خطرناک حالات کے اندر بھی جب اس کی اپنی روش پر وہ واپس نہ آئی تو رب العالمین کا قانون یہ رہا ہے کہ رب العالمین پھر یہ حالات اٹھا لیا کرتا ہے، ان مصیبتوں کو پھر واپس لے لیتا ہے اور قوم کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم پریشانی کے عالم میں نہیں سمجھے تو میں تم پر دوبارہ احسان کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم پھر اب سمجھو، لیکن قوم نے پھر نہیں مانا اور پھر رب العالمین نے اپنا ایک دوسرا عذاب اس قوم پر اتارا، فارسلنا علیہم الطوفان، بڑا عجیب و غریب اس قوم پر طوفان آیا، بارش کی اتنی شدت ہوئی کہ بس خدا کی پناہ، اور یہ جانتے تھے کہ ہاں یہ ساری کی ساری پریشانیاں ہماری وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ ذرا رب العالمین سے ذرا ہمارے لیے دعا تو کریے، اگر آپ نے دعا کی اور ہم ان حالات سے، پریشانیوں سے نکل گئے، یہ طوفان تھم گیا، تو پھر ہم آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو جانے دیں گے اور ہم خود بھی ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور قوم پر سے یہ طوفان کا عذاب یہ ہٹ جاتا ہے،
لیکن قوم اپنی روش پر جمی رہتی ہے، واپس نہیں آتی، جو وعدہ جو عہد کرتی ہے اس کو توڑ دیتی ہے۔ رب العالمین پھر اپنا دوسرا عذاب لے کر آتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ۔ رب العالمین نے پھر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ایسا خطرناک عذاب کہ ٹڈی کا دل ان کے کھیتوں کو کھا گیا، ان کے باغات کے سارے پھل چاٹ گیا۔ اتنی خطرناک عذاب تھا کہ پوری کی پوری قوم یہ بلبلا کر رہ گئی، پریشان ہو گئی۔ ہر جگہ ٹڈیوں کی کثرت ہے، قوم پریشان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے کہ موسیٰ توبہ کرتے ہیں، اب آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے قوم کو جانے دیں گے، اور پھر ہم خود بھی رب العالمین پر ایمان لے کر آئیں گے، آپ کے رب کو تسلیم کریں گے، اپنی غلطی کو، اپنی کوتاہیوں کو رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں اور حالات پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن عذاب کے عادی ہو چکے یہ لوگ یہ اپنی روش سے باز نہیں آتے، بڑے خطرناک حالات بھی ان کی آنکھیں نہیں کھولتے، یہ سمجھتے کہ عذاب آیا تھا آ کر چلا گیا، اب دیکھا جائے گا۔ جیسے کہ ہمارا اور آپ کا مزاج ہے، خدا معاف کرے، کہ جب ہم حالات کی چکی کے اندر پھنستے ہیں اس موقع پر مسجدیں یاد آتی ہیں، اس موقع پر قرآن کریم کھولا جاتا ہے، اس موقع پر گھر کی مستورات بھی تسبیحات میں لے لیتی ہے، اس موقع پر بڑے سے بڑا بے نمازی بھی تہجد کا پابند ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی روش ہے۔ قوم بنی اسرائیل جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور فرعونیوں نے ان پر مظالم کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے ہیں، اور پھر جب یہ اس ٹڈیوں والے عذاب سے نکل کر آتی ہے پھر بھی اپنی روش پر جمی رہتی ہے، رب العالمین پھر اس پر تیسرا عذاب لے کر آتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، کیڑوں کا عذاب، چوہوں کا عذاب، کھٹملوں کا عذاب، کہ پوری کی پوری قوم پریشان ہے، ان کے کپڑوں کے اندر کھٹمل ہے، ان کے بستروں کے اندر کھٹمل ہے، ان کے کھانوں کے اندر کیڑے ہیں، ایک عجیب و غریب طرح کی پریشانی ہے، ایک کو مارے، دو کو مارے، چار کو مارے، 6 کو مارے، 100 کو مارے، پریشان ہے۔ پوری کی پوری قوم پھر اس موقع پر سمجھتی ہے کہ ہاں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر پھر کہتے ہیں، حضرت موسیٰ پھر دعا کرتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں، رب العالمین کی پھر اسی روش پر یہ واپس آنے کے بجائے پھر اس روش پر کہنا چاہیے مخالف ہو جاتے ہیں۔ پھر چوتھا عذاب رب العالمین کا آتا ہے، والضفادع، میںڈکوں کا عذاب آتا ہے۔ ہر جگہ میںڈک ہیں، گھر کے اندر میںڈک ہیں، بستروں پر میںڈک ہیں، جگہ جگہ میںڈک ہیں، پوری کی پوری قوم پریشان ہے، کیسے اس سے بچے؟ واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر پھر وہی باتیں، پھر وہی کہنا چاہیے، لمبی چوڑی دعائیں اور امیدیں اور ان کا مطالبہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، رب العالمین پھر عذاب کو ٹال دیتا ہے، اور پھر یہ قوم پھر اپنی اسی روش پر جمی رہتی ہے۔ رب العالمین پھر 5واں عذاب لے کر آتا ہے، والدم، خون کا عذاب آتا ہے۔ فرماتے محدثین اور تاریخ داں کہ ایسا عجیب و غریب عذاب تھا اس قوم پر کہ ان کی ناک سے نکسیر بہتی تھی، بلکہ بعض تاریخی روات یہ تک بیان کرتے ہیں کہ وہ جس پانی کو لیتے وہ پانی ان کے ہاتھ میں آ کر خون ہو جاتا، ان کے کنویں، ان کے تالاب، پانی کے وہ سارے کے سارے ذرائع، وہ سارے کے سارے خون بن گئے، یہ پی نہیں سکتے۔ اور ادھر بنی اسرائیل والی جو قوم ہے ان کے پاس اصل پانی موجود ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے ہاتھ سے ان کے منہ کے اندر جب پانی لوٹا کر دے، ان کے ہاتھ میں وہ پانی ہوتا ہے، ان کے منہ کے اندر پہنچ کر وہ خون بن جایا کرتا۔ ایسا عجیب و غریب عذاب، لیکن قوم پھر بھی روش سے باز نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کر پھر کہتی ہے، پھر گڑ گڑاتی ہے۔ حضرت موسیٰ پھر دعا کرتے ہیں، رب العالمین پھر اس عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ رب العالمین بارہا موقع دینا چاہتا ہے، بارہا سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو مصیبتوں سے سبق حاصل کرو، حالات یوں ہی نہیں آتے، حالات بہت ہی رب العالمین سوچ سمجھ کر دیتا ہے۔ لعلہم یذکرون، رب العالمین آخری عذاب سے پہلے انسانوں کی بارہا آنکھیں کھولنے کی تدبیریں کرتا ہے، اور جب قوم اس روش سے واپس نہ آئی تو پھر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پھر رب العالمین نے کیا کیا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو پھر ایسے عذاب کے اندر گرفتار کیا کہ پھر اس عذاب سے وہ پلٹ نہ سکے۔
اور ان کی حالت ایسی عجیب و غریب کر دی فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین کہ ان پر آسمان بھی نہ رو سکا اور زمین پر بھی کوئی رونے والا اس قوم کو ملا نہیں۔ رب العالمین نے ایسے کہنا چاہیے فرعون کو، اس کے لاؤ لشکر کو اپنے سمندر کے اندر، 20 سمندر کے اندر آ کر ایسا غرق کیا کہ پھر اس قوم کی مثال الٹ دی گئی۔ یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ قرآن ہم کو یہ واقعات یوں ہی نہیں سناتا، ایک پرانی تاریخ تھی، ایک ہسٹری تھی جس کے واقعات ہم کو سنائے گئے، بلکہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ان واقعات کو سمجھو، ان واقعات کو پڑھو، ان کے اندر غور کرو اور اپنے موجودہ حالات کے سلسلے میں غور کرو کہ تم کہاں جی رہے ہو۔ یہ واقعات قوم بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہماری اور آپ کی نصیحتوں کے لیے رب العالمین نے لے رکھے۔ اور دوسرے موقع پر رب العالمین فرماتا ہے اسی قانون قدرت کو بیان کرتے ہوئے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے اندر گرفتار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حالات لے کر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بیماریاں لے کر آتے ہیں تاکہ بندہ ان بیماریوں سے سبق حاصل کرے۔ دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے اور بڑے خطرناک حالات سے پہلے ہم انسانوں کو ایک نہیں کئی موقع دیتے ہیں تاکہ ابھی بھی وقت ہے کہ حالات کی یہ ساری روشیں یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ واپس آ جاؤ۔ رب العالمین فرماتا ہے لعلہم یرجعون، یہ مصیبتیں یہ حالات اس وجہ سے تاکہ تم صحیح روش پر واپس آ جاؤ۔ دوستو ذرا اب ہم دیکھیں ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا ہے، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے۔ اس واقعات کی روشنی میں رب العالمین کے اس قانون فطرت کی روشنی میں ہم ذرا دیکھیں رب العالمین نے ہم کو مکلف بنایا ہے شریعت کا، رب العالمین نے ہم کو مکلف بنایا ہے اپنی عبادت کا، رب العالمین نے ہم کو مکلف بنایا ہے تقوی والی زندگی کا، ہم کو ایمان کی دولت دی ہے اور ہم کو کہنا چاہیے ایک مشن ایک مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ دیکھو تم کو دنیا کے اندر ایسے رہنا ہے، تم خیر الامم ہو، ساری کی ساری امتیں تم سے نیچی ہیں، تم ساری کی ساری امتوں کے سردار ہو۔ دنیا کے اندر تمہارے جینے کا مقصد الگ ہے، دنیا کی عام قوموں کے ساتھ تمہارا معاملہ نہیں، ساری کی ساری قومیں دنیا کے اندر جیتی ہیں دنیا کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے کہنا چاہیے خواہشات کے لیے، لیکن رب العالمین نے امت محمدیہ کو جو مبعوث فرمایا ہے وہ آخرت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، وہ لوگوں کی بھلائیوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کا مقصد الگ ہے، اس کا کہنا چاہیے خمیر الگ ہے، اس کا ضمیر الگ ہے، اس کی فطرت الگ ہے، دنیا کے اندر اس کے جینے کا روش الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے۔ یہ دنیا کے اندر پیٹ کے خاطر جینے کے لیے نہیں بھیجی گئی، اس کو دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہ آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی حدیث ہو جائے، مکانات کی تعمیرات کو اہمیت دے، اپنے شادی بیاہوں کو اہمیت دے، اپنے کہنا چاہیے پرسنلی ذاتی ضروریات کو اہمیت دے، اور اس کہنا چاہیے دنیا کی ایسی حدیث ہو کہ دین کا جنازہ نکلتا رہے، اس کو کہنا چاہیے کوئی احساس نہ ہو، اس کے نوجوان عیاش بنتے رہیں اور ان کو کوئی خبر نہ ہو، اس کی عورتیں بے پردہ بے حیا بنتی رہیں اور ان کے کانوں پر چوں نہ رہ گئے۔ ذرا سوچو علی دوستو، جب امت اپنے اصل مقصد کو بھلا کر غیر قوموں کی طرح آزاد بن جائے، جس طرح دیگر قومیں دنیا کی حریص ہے اسی طرح ایمان والے بھی دنیا کے حریص بن جائیں، جس طرح سے ایمان والوں کے نوجوان عیاش ہوئے وہ اس طرح عیاش ہو جائیں جس طرح کے غیر قوموں کے نوجوان عیاش ہیں، اور امت مسلمہ کی مائیں وہ اپنے پردے کو اسی طرح بھول جائیں جس طرح سے یہود و نصارہ کی عورتیں بھولی ہے۔ تو ذرا بتاؤ کہ ہم نے اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام تھے اور ان کے نقش قدم پر چلے تھے، رب العالمین نے اصل مقصد پر جمنے کی بنا پر دنیا کے اندر عزتوں سے نوازا، دنیا کی حکومتیں عطا کی، دنیا کی سلطنتیں عطا کی، دنیا کی دولتیں عطا کی، اور دنیا کے اندر ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ جب تک وہ اس روش پر باقی رہے دنیا کے اندر ان کا رعب تھا، ان کا خوف تھا، ان کا دبدبہ تھا، لوگ ان کے نام سے کعبہ کرتے تھے، تھرایا کرتے تھے، اور وہی علی دوستو وہی پیغام ہمارا ہے، وہی مقصد ہمارا ہے، لیکن ہم نے اس مقصد کو بھول کر ہم دنیا کی جانب ایسے متوجہ ہوئے کہ دین کو پس پشت ڈال دیا، اپنی اولین ترجیح ہم نے دنیا کو بنائی، خواہشات میں ایسے گزاری ہوئے کہ رب العالمین کو بھول گئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھول گئے، اور پھر نتیجہ وہ ہوا تو ہمارے
ہماری اور آپ کے سامنے کہ رب العالمین نے ہم پر ایسوں کو مسلط کر دیا، ایسوں کو مسلط کر دیا جو کل تک تو کچھ نہ تھے، اور آج ہمارے سارے کے سارے معاملات ان کے حوالے ہو گئے۔ رب العالمین حالات یوں ہی لے کر نہیں آتا، حالات دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھو ابھی حالات سے اتنے خطرناک ہیں، اگر تم نے ابھی اپنی روش نہ بدلی، اگر تم نے اپنا ضابطہ نہ بدلا، اگر تم نے اپنی ترجیحات نہ بدلی، اگر تم نے اپنی خواہشات کی اتباع نہ چھوڑی، دین اسلام پر ویسے ہی واپس نہیں آئے جیسے کہ صحابہ کرام آئے تھے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے آئے تھے، اور جیسے کہ تمہارے اسلاف آئے تھے، تو یہ حالات ابھی معمولی حالات ہیں۔ عقل مند ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو ایمان پر جما لے، حالات سے سبق حاصل کرے، آنکھوں کو کھول لے قبل اس کے کہ حالات کا شکنجہ اس سے زیادہ خطرناک۔ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ غزوہ احد کے بعد اترنے والی آیات ہیں کہ جب سارے کے سارے مسلمانوں پر ایک عجیب و غریب قسم کی مایوسی جاری تھی، اور جنگ احد کے اندر ایک طرح کی شکست ہوئی تھی، اور ادھر منافقین طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، ادھر یہودی جملوں سے اپنے ایمان والوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پر قرآن کریم اترتا ہے اور ایمان والوں کا ڈھارس بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو کمزور نہ پڑ جانا، دیکھو غمزدہ نہ ہو جانا، پریشان نہ ہو جانا، دنیا کے اندر ہم نے سربلندی تمہاری طے کی ہے، لیکن شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم کو دنیا کے پیچھے نہیں چلنا، تمہیں اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے، اپنے ایمان پر جمنا ہے، اس تقاضے پر اپنے آپ کو جمانا ہے۔ اگر تم اس طرح سے چلے تو دنیا کے اندر امامت تمہاری ہوگی، دنیا کے اندر سربلندی تمہاری ہوگی، دنیا کے اندر عزتیں تمہاری ہوں گی۔ لیکن اگر تم نے ایمان کو پس پشت ڈال دیا، اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، اپنے مال پر بھروسہ کیا، اپنی تدبیرات پر بھروسہ کیا، تو رب العالمین کو پھر اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، آخری ایام ہے، یہ ماہ مبارک رب العالمین نے دیا تھا تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور کرتے، اپنے اعمال پر غور کرتے، اس مہینے کو ایسے گزارتے کہ جب یہ مہینہ مکمل ہو جاتا ہم نئے سانچے کے اندر ڈل چکے ہوتے، ہمارے دل کے جذبات اور دل کے تاثرات بدل جاتے۔ ذرا یہ دوستو یہ آخری راتیں باقی ہیں، بڑی مبارک راتیں باقی ہیں، میں اپنے دل کے اندر غور کروں، آپ اپنے دل کے اندر غور کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کے ایام کو کیسا گزارا ہے، غفلتوں کے اندر گزارا ہے یا واقعی رمضان سے اپنا حصہ حاصل کیا ہے۔ یہ دوستی مبارک راتیں باقی ہیں، یہ چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، اگر ہم نے رمضان المبارک کی وہ قدر نہ کی تو کرنی چاہیے۔ رب العالمین یہ چند موقع اور عنایت فرماتا ہے کہ دیکھو اس موقع پر اپنے آپ کو اصل چیز، اپنے آپ کو اصل مقصد پر اپنے آپ کو جما لو۔ جو دوستو دعا کریں رب العالمین سے کہ اس ماہ مبارک کے ان ایام کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، تقوی کا ذریعہ بنا دے، استقامت کا ذریعہ بنا دے، دین پر جم جانا نصیب فرما دے، ہم کو وہ نگاہ عبرت دے دے جو خطرناک ترین حالات کے اندر مایوس نہ ہو، گھبرائے نہیں، بلکہ اپنے لیے درس عبرت حاصل کرے، حالات سے، واقعات سے ایک نیا سبق حاصل کرے، اور اپنے آپ کو اسلام کے اصل مقصد کے اندر جینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کو اگر کوئی سوال کرنا ہو، کچھ معلوم کرنا ہو تو 5 منٹ کے اندر اندر معلوم کر دیں، جو 2-4 لوگ ہیں کچھ اگر معلوم کرنا ہو۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا
تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت رب کریم عافیت کا معاملہ فرما تقلیشات کو معاف فرما کوتاہیوں کو درگزر فرما کہ پیارے اللہ آپ کے بڑے فضل و کرم ہیں رب کریم آپ کے بڑے انعامات بڑے احسانات ہیں کہ پیارے اللہ ہم ہی ناشکرے ہیں آپ کے انعامات سے مستفید ہوتے اور آپ کی نافرمانی کرتے کہ پیارے اللہ آپ نے کتنے انعامات سے ہم کو نوازا ہے کہ رب کریم ہم نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ آپ کی نافرمانی میں ضائع کیا ہے رب کریم آپ پھر بھی ہم پر انعامات کرتے رہے آپ موقع عنایت فرماتے رہے رب کریم آپ نے ہم کو بالکلیہ پریشان نہ کیا کہ رب کریم آپ نے ہم کو سمجھانے کی تمام تدابیر اختیار کی کہ پیارے اللہ آپ نے ہم کو بخشش کے کتنے بہانے عطا کیے رب کریم آپ نے تہجد کا موقع دیا آپ نے جمعۃ المبارکہ کا موقع دیا آپ رمضان المبارک کا پورا مہینہ لے کر آ گئے رب کریم آپ نے رمضان کا یہ آخری عشرہ نصیب فرمایا رب کریم آپ نے یہ مبارک راتیں عنایت فرمائی رب کریم ہم بڑے ناشکرے بڑے غافل تھے کہ آپ کے ان بخشش کے مواقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے کہ پیارے اللہ آج اس مجلس کے اندر حاضر ہیں ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجیے تمام غلطیوں کو معاف فرما دیجیے رب کریم تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجیے کہ پیارے اللہ اس مبارک رات کے اندر آپ کی مغفرت کا وعدہ ہے کہ پیارے اللہ ہم بھی آپ کے دربار میں حاضر ہیں کہ رب کریم ایک ایک گناہ کو معاف فرما ایک ایک خطا کو معاف فرما جانے میں جو گناہ ہوئے معاف فرما انجانے میں جو گناہ ہوئے معاف فرما کہ رب کریم نوجوانوں کو معاف فرما بوڑھوں کو معاف فرما خواتین کو معاف فرما کہ پیارے اللہ ہمارے گناہوں نے رب کریم ہم کو ان حالات کے اندر پہنچایا ہے رب کریم مصیبتیں ہیں حالات ہیں آزادیاں گویا کہ چھن گئی ہیں رب کریم ظالم ہم پر ہمارے سروں پر کھڑا ہے کہ پیارے اللہ اس واقعے پر صرف آپ کا سہارا ہے آپ کی امید ہے کہ رب کریم اور آپ کی صفات جس سے امید کی جاتی ہے کہ پیارے اللہ آپ سے بڑھ کر امید کسی کی نہیں کہ رب کریم ہم آپ سے سوال کرتے ہیں حالات کی خطرناکی سے بچا لیجیے رب کریم مصیبتوں سے بچا لیجیے پوری کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کریم کی امت مرحومہ رب کریم اس کے احوال پر رحم فرما مساجد کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما حرمین کی حفاظت فرما مسجد اقصی کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما علماء کرام کی حفاظت فرما کہ پیارے اللہ تمام امت کی ماؤں کی حفاظت فرما عورتوں کی حفاظت فرما معصوم بچوں کی حفاظت فرما کہ رب کریم جوانوں کی حفاظت فرما کہ پیارے اللہ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما کہ رب کریم بیدار جوانی نصیب فرما کہ رب کریم یہ جوانی عمر کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ رب کریم ہمارے نوجوان اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے اس جوانی کو ضائع کر رہے ہیں رب کریم دشمنان اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ نوجوان قوم مذہب اسلام کی پاسدار نہ رہے رب کریم وہ اس کے لیے طرح کی تدبیریں کرتا ہے کہ پیارے اللہ ہوش نصیب فرما دیجیے جاگ جانا مقدر فرما دیجیے رب کریم حالات کے خطرناک ہو جانے سے پہلے رب کریم ہمیں معاف فرما دیجیے ہماری آنکھوں کو کھول دیجیے کہ پیارے اللہ لوگ بے گناہ قیدوں کے اندر جیلوں کے اندر بند ہیں کہ پیارے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائیے اس بستی پر رحم فرما اس شہر پر رحم فرما رب کریم خاص رحمت نازل فرما خاص برکت نازل فرما رب کریم حالات کی شکنجے کے اندر رب کریم اس کے اندر سے خلاصی نصیب فرما نگاہ رحمت ڈال دیجیے کہ پیارے اللہ ایک نگاہ رحمت ڈال دیجیے مصیبتوں سے بچا لیجیے ظالموں کے ظلم سے بچا لیجیے کہ رب کریم ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل فرما دینی مسائل بھی حل فرما کہ رب کریم حق پر استقامت نصیب فرما کہ رب کریم فتنوں کا دور ہے فتنے طرح کی شکل کے اندر ہمارا ایمان بگاڑ رہے ہیں ہمارے عقائد خراب کر رہے ہیں رب کریم ہم کو طرح کے مسائل کے اندر الجھا رہے ہیں رب کریم ایسے موقع پر حق کو واضح فرما دیجیے حق پر استقامت نصیب فرمائیے باطل کو تمام بدلی ہوئی شکلوں کے اندر پہچاننے والی طاقت و صلاحیت نصیب فرمائیے باطل سے فطروں سے حفاظت فرمائیے کہ پیارے اللہ دنیا کی تمام برکتیں خیر والی عافیت والی نصیب فرمائیے رب کریم آخرت کے اندر رب کریم اپنی رضا نصیب فرما اپنا دیدار نصیب فرما کہ پیارے اللہ ہماری جو حاجات ضروریات ہیں
آپ بہتر جانتے ہیں. ایک ایک حاجت کو پورا فرما, ایک ایک ضروریات کو پورا فرما, جو مانگا نصیب فرما, جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما. اے پیارے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین